بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر سے ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم بنیادی طور پہ دو ٹاپکس، دو کویسچنز اس سلسلے میں مکمل کریں گے، جو کہ آپ کے کورس کے اہم ترین سوالات میں سے ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے۔ یہ دو کویسچنز اس طرح سے بنتے ہیں کہ ایک کویسچن مزید دو کویسچنز میں تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اسی طرح سے یونیورسٹی امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ یہ ٹاپک ایک سلسلے کی حیثیت سے چلتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ہی ٹاپک ہے جس کو دو کویسچنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور پہلے کویسچن کو مزید دو کویسچنز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے سر سید احمد خان، ان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات اور تحریک علی گڑھ کے متعلق۔ کیونکہ یہ خاصا بڑا ٹاپک ہے، بلکہ ایک پورا سلسلہ بنتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوٹے ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس سے متعلقہ دو اہم کویسچنز بنتے ہیں۔ پہلا، سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کا جائزہ پیش کریں، اور دوسرا، تحریک علی گڑھ کی ملی خدمات کا جائزہ پیش کریں، یا تحریک علی گڑھ پر اور مختلف حوالوں سے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں جن میں کوئی بڑا فرق، یعنی جن کے جوابات میں بڑا فرق نہیں ہوتا، وہ میں آپ کو اس مقام پر واضح کر دوں گا۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس سلسلے کے حوالے سے سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ ٹاپک بھی بعض دفعہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کبھی صرف تعلیمی خدمات پوچھ لی جاتی ہیں، اور کبھی صرف سیاسی خدمات پوچھ لی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ اس پر پورا کو ایک کویسچن آ جاتا ہے 20 مارکس کا، اور بعض دفعہ 10 نمبر کا شارٹ نوٹ آ جاتا ہے۔ لیکن بالعموم تقریباً ہر پیپر، یا کم از کم ہر دوسرے پیپر میں، اس پورے سلسلے میں سے ایک کویسچن ضرور آتا ہے۔ یہ آپ بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلے کی شکل میں پورا ٹاپک چل رہا ہے، اور کافی زیادہ اہم حیثیت کا حامل ہے۔ آبجیکٹیو کویسچنز کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ بھی اس بڑے ٹاپک میں سے بالعموم چند ایک تو کم از کم ضرور ہی ہر پیپر میں آیا کرتے ہیں۔ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ ٹاپک کی حیثیت سے شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کویسچن بتا دیا، میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کا مفصل جائزہ پیش کریں۔ اس کا جواب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر اس حوالے سے بتا دوں۔ سر سید احمد خان ایک عظیم ریفارمر، یعنی اصلاح کرنے والے، ایجوکیشنسٹ، یعنی تعلیم کے شعبے سے وابستہ، اور سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے کئی حوالوں سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے
19ویں صدی کے نصف آخر میں، یعنی 1850 سے 1900 تک کے عرصہ میں مسلمانوں کی ذہنی قیادت کی بڑی حد تک اور ان کو مختلف حوالوں سے نئے راستے پر ڈالا اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی۔ ان کا جہاں تک تعارف، مختصر ترین تعارف ہے، یہ میں آپ کو آپ کے لیول پہ اس ٹاپک کو آسان اور انتہائی مختصر کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ بآسانی اس ٹاپک کو سمجھ لے اور تیار بھی کر لے۔ جہاں تک اس ٹاپک کا یا سر سید احمد خان کے تعارف کا پس منظر کا تعلق ہے تو یہ اپریل 1817 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ احمد خان ان کا نام تھا، سید ان کی ذات تھی، اور سر کا ان کو خطاب دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ اس طرح ان کا پورا نام سر سید احمد خان بنتا تھا، جو عرف عام میں سر سید کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان، یہ چاروں الگ الگ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو الگ الگ ذہن میں رکھنا ہے، یعنی یہ ان کا پورا نام اس طرح سے بنتا تھا۔ اس حوالے سے تفصیلات ہم آگے چل کے بالخصوص آبجیکٹیو کوسچنز کے حوالے سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مختلف معمولی نوعیت کی عہدوں پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ دہلی کے ایک بلند پایہ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز معمولی ملازمت سے کیا اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے مختلف منازل طے کرتے رہے، اور سن 1876 عیسوی میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔ اس حوالے سے انہوں نے مختلف شعبہ جات میں مختلف حیثیتوں میں کام کیا اور اپنی قابلیت کو علمی اور انتظامی دونوں حوالوں سے ہر سطح پر ثابت کیا۔ اب یہ کہاں کہاں کن کن شعبوں میں کام کرتے رہے، اس حوالے سے تفصیلی ذکر بھی مختلف ٹاپکس میں آتا رہے گا۔ انہوں نے سن 1876 میں ریٹائر ہونے کے بعد مستقل طور پر علی گڑھ کے علاقے میں رہائش پذیر ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ علی گڑھ کالج کو مستقل طور پہ وقت دے سکیں اور اس کو زیادہ ترقی دی جا سکے، اس کا انتظامی جائزہ لیتے رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے اور بالخصوص تعلیمی ترقی کے لیے کافی زیادہ کوششیں کیں۔ ان کی وفات سن 1897 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت تک یہ بنیادی طور پر علی گڑھ ہی میں مقیم رہے، علی گڑھ کالج سے وابستہ رہے اور علی گڑھ کالج کو مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی اور دیگر شعبہ جات میں رہنمائی کے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے ڈیولپ کرتے رہے۔ یہ میں نے آپ کو ان کا انتہائی مختصر تعارف کرایا ہے، انتہائی مختصر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہمارا کوسچن ہے اس کے جواب کی طرف۔ یہاں میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو مختصر ترین تعارف کرایا ہے، یہ کوسچن کے جواب کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔
آپ نے اگر یہ کوشچن ایگزام میں آتا ہے تو اس کے جواب میں یہ باتیں نہیں لکھنی کیونکہ یہ پوچھی نہیں گئیں۔ اب یہ آپ کو کیوں بتایا ہے میں نے، یہ آپ کو تعارف کے لیے، آپ کے ذہن میں ایک آسان ترین سکیچ بنانے کے لیے آپ کو یہ ڈیٹیل بتائی ہے۔ جہاں تک ہمارے کوشچن کا تعلق ہے تو یہ اس کے جواب کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ اب سر سید احمد خان نے تعلیمی شعبے میں، سیاسی شعبے میں، معاشرتی شعبے میں، مسلمانوں کی اور دیگر بہت سے شعبہ جات میں رہنمائی کی۔ انہوں نے اپنے انداز میں مسلمانوں کی قیادت کی، بہت سارے عملی اقدامات بھی کیے، کئی جگہوں پر مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ اس طرح ان کی بہت سے شعبہ جات میں خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے، گو کہ بعض لوگوں نے ان کی بعض چیزوں سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ایک عظیم قومی رہنما کی حیثیت سے ان کی خدمات کو مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جانا اور یاد رکھا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ان کے تمام تر ان کی خدمات کا خلاصہ یہ تھا، یہ ایک بات سمجھ لیں تو کافی حد تک آپ کو سارا ٹاپک بلکہ مختلف ٹاپکس کا سلسلہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کی خدمات کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی قومی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے، ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کو اپنے آپ کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر روزگار کے حوالے سے ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں اچھے عہدوں پر کام کریں اور معاشرے میں اپنا مثبت مقام بنا سکیں۔ اس حوالے سے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے اعتراضات کا انہوں نے جواب بھی دیا اور کئی حوالوں سے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ عملی طور پر بہت ساری کتابیں لکھیں، بہت سارے ادارے بنائے۔ ان سب کا جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کی بدلے ہوئے حالات کے مطابق گائیڈنس یا رہنمائی کرنا ہی تھا، مختلف شعبوں کے حوالے سے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہے یا مرکزی خیال ہے ان کی تمام تر تعلیمات اور عملی اقدامات کا۔ اگر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تو بآسانی آپ اس پورے سلسلے کو جو ہم ان کے حوالے سے شروع کر چکے ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف ڈائریکٹلی۔ پہلے ہم ذکر کریں گے تعلیمی خدمات کا۔ اب تعلیمی خدمات کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ تعلیمی خدمات میں بھی ان کی جو مین دلچسپی تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ وہ اچھے مسلمان بھی رہیں اور انگریزی تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے اور اچھی ملازمت کرنے کے قابل بھی ہو سکیں۔ اس زمانے میں دو طرح کے تعلیمی ادارے تھے۔ ایک تو انگریزی طرز کے ادارے تھے جو مسلمانوں کو یا مجموعی طور پہ بچوں کو تمام اقوام کے انگریزی خطوط اور انگریزی راستے پر چلا رہے تھے، اور اکثر مسلمان اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری طرف دینی طرز کے ادارے تھے، جیسے موجودہ زمانے میں مدارس وغیرہ مدرسے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پاک
اور دیگر دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے، لیکن سائنسی اور دیگر دنیاوی جو شعبہ جات ہیں ان کی تعلیم بالکل نہیں ہوتی تھی۔ اب اس طرح یہ دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر تھے، تو ایسے ایک سیٹ اپ کی نظام کی ضرورت تھی کہ جو ان دونوں کی خصوصیات رکھتا ہو، مسلمانوں کو مذہبی، سائنسی اور دیگر تمام شعبہ جات میں اکٹھے ملا کر چلائے۔ اس آئیڈیا کو لے کر انہوں نے اپنے تعلیمی مشن کا آغاز کیا، اور یہی وہ آئیڈیا تھا جو کہ